الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ایک مرتبہ پھر سعیدی چینل کے ذریعے سے ہفتہ وار پروگرام فہم دین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی اور ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ آیت تطہیر کہلاتی ہے، اور یہاں اہل بیت سے مراد اور اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے پہلے بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی امہات المؤمنین کا ذکر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مراد اہل بیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آتی ہیں، اور تفاسیر اور حدیث مقدسہ میں اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حسنین کریمین بھی ہیں۔ تو جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج بھی ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو آگے جتنی بھی فضیلت والی احادیث آئیں گے اس سے مراد صرف حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین نہیں، بلکہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور اہل بیت کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے اندر بغیر قرآن کی تلاوت سے نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود پاک پڑھنے کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں اور اس کا محبوب ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ تو یہاں نسبت کا تعلق ہے، تو ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات مبارکہ نازل ہوئی آیت تطہیر، اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر حضرت خاتون جنت حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین کو چادر میں چھپا کر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا،
کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص پیارے ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور ان کو خوب پاک فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی آیت مبارکہ کے روح سے اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، تو اس حدیث مقدسہ کی روح سے حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت مولا علی مشکل کشا بھی شامل ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اندر بیان فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی دولت عطا فرما دے، جو بندہ یہ چاہتا ہو اللہ پاک علم اور ایقان کی دولت عطا فرما دے، تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے، بغیر حساب کے اس کی مغفرت فرما دے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا میں بھی آرام سے رہے گا اور آخرت میں بھی آرام پائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث کو روایت کرنے والے جتنے راوی ہیں تمام کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ہے۔ اور حضرت علی بن جعفر فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پاک اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم سے سنی، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث مبارکہ اپنے باپ امام جعفر صادق سے سنی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث مبارکہ اپنے باپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، امام باقر فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث مبارکہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث مبارکہ اپنے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضی جس کو روایت فرما رہے ہیں، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا، دوسرے میں امام حسین کا ہاتھ تھا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا من احبنی واحب حازین واباہما وامہما وکان معی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں شہزادوں حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین بدرین سے محبت کی، واباہما اور ان دونوں کے باپ حضرت علی المرتضی سے محبت کی، وامہما اور ان کی والدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، فرمایا صرف جنت ہی نہیں ملے گی، فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اب اندازہ فرما لیں اہل بیت اطہار کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اب اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ کیا اہل بیت کی محبت اسی چیز کا نام ہے؟ اہل بیت سے محبت ہو صحابہ کرام کی بیعت بھی گستاخی ہو جائے؟ نہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علی کی محبت اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ایک مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کو پھر سنیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، محبت کا مفہوم کیا ہے؟ محبت کا مفہوم یہ ہے کہ علی کی محبت ہو لیکن حضرت صدیق اکبر سے فاروق اعظم سے بغض ہو۔ فرمایا کہ ایسا سینہ مومن کا سینہ نہیں ہے، وہ منافق ہے جو علی سے تو پیار کرے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بے ادب گستاخ ہو تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اور حقیقی محبت یہی ہے حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہو، حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت ہو۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ حضور کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، معاذ اللہ کسی وقت وہ صحابہ کی تنقید کر جاتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کا بے ادب گستاخ ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا اسلام، ہمارا دین
یہی فرماتا ہے، یہی سبق ہے کہ حقیقی معنی میں مومن وہی ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی غلام ہو، حضور علیہ السلام کی آت کا بھی غلام ہو۔ تو آج دیکھ لیں صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی۔ آج زمانے کے فتنہ پرور خطیبوں نے، ذاکروں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان عداوت کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں، میرے دوستوں بزرگوں، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اب اس کی دلیل میں دیتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے، اگر صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت اور الفت نہ ہوتی تو آپس میں وہ مل کر نہ رہتے۔ دوسری دلیل یہ ہے، اگر صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھتے۔ اگر ان کے درمیان محبت نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے رشتے قائم نہ کرتے۔ اگر ان کے درمیان آپس میں محبت اور پیار نہ ہوتا، ایک دوسرے کے عدم موجودگی میں دوسرے کے فضائل کو بیان نہ کرتے۔ اور صحابہ سے پوچھو وہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہے ہیں، اہل بیت سے پوچھو وہ حضور کے صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابا حضور میں دیکھتی ہوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، وہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنہائی میں فرمایا کہ علی میں نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، مولا اگر تیری اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو کھڑا کر دو۔ میرے رب نے کہا نہیں پیارے مصطفیٰ یہ حق ابو بکر کا ہے۔ میں نے پھر رجوع کیا، 3 مرتبہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رجوع کیا مولا اگر اجازت ہو تو مصلی پہ علی کو کھڑا کر دوں، لیکن میرے رب نے 3 بار کہا کہ نہیں پیارے مصطفیٰ جس امت میں ابو بکر موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے مصلی پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ان کے درمیان آپس میں عداوت ہوتی تو ایک دوسرے کے فضائل عدم موجودگی میں بیان کرتے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین صدیق اکبر کا آمنا سامنے ہوا۔ صدیق اکبر حضرت علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین کیوں مسکرائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر پہ جام پینے کا جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، پرچی ملے گی، وہ حضرت علی دے گا۔ تو حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے علی تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت اور حوض کوثر پینے کا ٹکٹ علی دے گا، وہاں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ تو اب یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار آپس میں شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، تو ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، آپس میں وہ پیار کرنے والے تھے۔ یہ زمانے کے فتنہ پرور خطیب ہیں، ان کے درمیان عداوت پیار کرنے والے تھے۔ یہ زمانے کے فتنہ پرور خطیب ہیں، ان کے درمیان عداوت کی جو دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اور آج دیکھ لیں جو حضور کے صحابہ کا بے ادب ہے، جب وہ مرنے لگے اس کے چہرے کو دیکھا کرے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں، جو حضور کے صحابہ کا بے ادب ہے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا بے ادب گستاخ ہے، اور جب مرنے لگے اس کا چہرہ دیکھا کرو۔ لیکن جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی با ادب ہے، حضور کے صحابہ کا بھی با ادب ہے،
حضور کی آل سے بھی پیار کرنے والا ہے، تو جب وہ مرنے لگے اس کے بھی چہرے کو دیکھا کرو، وہ بتا رہا ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار کا بے ادب گستاخ ہو اس کے چہرے کو بھی دیکھا کرو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، ہم صحابہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نسبت کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ ان کا تعلق حضور سے ہے۔ اہل بیت اور آل کا سے ادب اور احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کا بھی ادب ہے اور حضور کی آل کا بھی ادب ہے، تو اس سے آپ تعلق ختم کر دیں۔ اب یہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، بے ادب اور گستاخ کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی گفتگو کو سننا، ان کی مجلس میں جانا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ مرنے لگتے ہیں، جس کا بھی ادب ہے، حضور کا بھی ادب ہے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب ہے، حضور کی آل کا بھی ادب ہے، اولیاء کاملین کا بھی ادب ہے، اب ان کے چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ جو نبی کا بے ادب گستاخ ہو، صحابہ کا، اہل بیت کا بے ادب گستاخ ہو، تو آپ ان سے تعلق نہ رکھیں، دوستی نہ رکھیں، ہمیشہ با ادب کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ تو جب تک، جیسے میرے آقا نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، علامہ حقی نے بیان فرمایا، جو صحابہ اور اہل بیت کا با ادب ہے، احترام کرنے والا ہے، تعظیم کرنے والا ہے، جب تک زندہ رہے گا سکون سے زندہ رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ بندہ آرام پائے گا۔ آج اس بات کی بہت شدت سے ضرورت ہے کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں ان کے درمیان عداوت کی باتیں کرتے ہیں، ان سے تعلق نہ رکھو۔ بزرگ یہی فرماتے ہیں، جس سے تمہارا تعلق ہے، جس سے دوستی ہے، جس کی گفتگو سنتے ہو، پہلے یہ دیکھو اس کی گفتگو سے حضور کا پیار بڑھ رہا ہے، حضور کی آل کا پیار بڑھ رہا ہے، صحابہ کا پیار بڑھ رہا ہے، تو اس کو لازم پکڑ لو، اس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو۔ جس کی گفتگو سے حضور کا پیار، صحابہ کا، اہل بیت اور یا کاملین کا پیار کم ہوتا جا رہا ہے، فوراً اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنائے، ان کا ادب و احترام، تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔